بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ ملک القدوس. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ رب العرش العظیم. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیاری بہنوں، پیارے بچوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم. پیارے بچوں، اللہ پاک نے اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 72. ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. ثُمَّ نُنَجِّيَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا. ترجمہ: اور تم میں سے کوئی شخص نہیں مگر اسے اس پر سے گزرنا ہوگا، یہ تمہارے پروردگار پر لازم اور مقرر ہے. پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دے دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل پڑا چھوڑ دیں گے. یہ ہمارے پیارے اللہ تعالیٰ نے کن کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے؟ پل صراط کے بارے میں. ہر شخص کو، ہر انسان کو، ہر نیک و بد کو، ہر نیک انبیاء کو، صالحین کو قیامت کے روز ہر شخص کو پل صراط پر سے گزرنا پڑے گا. سعید بن خدری صحابی ہیں، ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سعید بن خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھ سے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کو آخرت میں دوزخ پر حاضر کیا جائے گا. جہنم پر ایک راستہ ہوگا جسے پل صراط کہتے ہیں، جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا، اور اس کے نیچے آگ کے بڑے بڑے شعلے بھڑکے ہوں گے. استغفر اللہ، اللہم تجعلنا منہم. اس راستے کو پل صراط کہتے ہیں. اس پر سے سارے اللہ کے بندوں کو گزارا جائے گا. جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ ہوں گے، ان میں کافر، منافق، مسلمان سب شامل ہوں گے، اور ان سب کو پل صراط پہ سے گزارا جائے گا. اب جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، صالحین کی جماعت، انبیاء کی جماعت، صدیقین کی جماعت، شہداء کی جماعت، اللہ تعالی ہم سب کو ان جماعت والوں میں سے کر دے، آمین. تو وہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر سے کچھ لوگ بجلی کی سی تیزی سے گزر جائیں گے، جیسے انبیاء السلام اور نیک اللہ کے بندے، اور کچھ لوگ ہوا کی طرح گزریں گے جیسے صالحین، صدیقین اور شہداء، اور کچھ لوگ ایسے گزریں گے جیسے ستارہ ٹوٹ کر گرتا ہے، غائب ہو جاتا ہے. اللہ کے برگزیدہ بندے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو تیز تیز چلتے ہوئے گزر جائیں گے. نیک لوگ کچھ آہستہ آہستہ سے گزر جائیں گے، کچھ بڑی مشکل سے گرتے پڑتے، گھٹنے چھلواتے ہوئے، زخمی ہوتے ہوئے گزر جائیں گے. آخر کار وہ دوسری طرف پہنچ ہی جائیں گے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ. جب وہ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو بہت سارے لوگ جہنم میں کٹ کٹ کے گریں گے، بہت ساری کافروں کی جماعتیں، بہت سارے منافق، ظالم. جب وہ پیچھے مڑ کے دیکھے گا تو اتنا بڑا جہنم ہوگا جس کی لگامیں 70,000 فرشتے نے تھامی ہوں گی، اور وہ کھول رہی ہوگی غصے میں. اس کی ایسی بھیانک آواز، اس کا دھواں، اس کی آگ اتنی بھیانک کہ انسان دنیا میں اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا. اور اس پہ آگ کے شعلے اس کے اندر بھڑک رہے ہوں گے، اس کے اوپر پل صراط ہوگا، اور لوگ اتنے خوف زدہ ہوں گے، اور کافر کہیں گے کہ ہمارے سے آج کمر توڑ سختی کی جائے گی، اور بس ہم اس میں گرنے ہی والے، انہیں یقین ہو جائے گا. لیکن جو مسلمان ہوں گے، اللہ کے نیک بندے، وہ اس میں سے بجلی اور ہوا کی تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے
جو مسلمان تو ہوں گے لیکن ان کی نیکیاں کم ہوں گی، وہ بھی گرتے پڑتے کسی نہ کسی طرح گھٹنے چھلواتے ہوئے، اور آخرکار دوسری طرف نکل ہی جائیں گے، اور پھر وہ کہیں گے الحمدللہ الحمدللہ، اور پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو جب کافروں کی اور منافقوں کی اور ظالموں کی جماعتیں جہنم میں کٹ کٹ کے گر رہی ہوں گی، تو وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ اللہ تو مجھے گرنے والوں میں سے نہیں کیا، الحمدللہ رب العالمین، اللہم حافظنا منہم آمین، اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں کر دے جو پلسرات کو کامیابی کے ساتھ پار کر لیں گے۔ یہ مرحلہ ایسا ہوگا جو کسی کو بھی کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، بس وہ کہے گا اللہ نفسی نفسی اللہم نفسی، اے اللہ میری جان بچا لے، اللہ میری جان بچا لے۔ اور سارے نیک بندے شروع میں زیادہ نکلیں گے، بعد میں کم کم رہ جائیں گے۔ اس وقت کافر اور منافق دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کے چہروں پہ مایوسی چھائی ہوگی اور سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، اور ان کے چہرے اس طرح ہو رہے ہوں گے کہ اس طرح مایوس اور کالے سیاہ کہ آج ہم نہیں بچیں گے۔ اب میرے پیارے بچوں اور بہنوں، حضرت عائشہ نے آپ سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، کیا آپ اس وقت ہمیں پہچان لیں گے؟ ہم گھر والوں کو دیکھ لیں گے آپ وہاں پر ہمیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، 3 موقعوں پہ کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، نہ ہی کسی کی طرف دیکھے گا، نہ رخ کرے گا۔ ایک جہنم پر سے جب وہ گزر رہا ہوگا کہ کامیابی سے میں گزر جاؤں، اس کا ذہن میں یہی ہوگا بس میں کس طرح یہاں سے نکلوں، اللہ مجھے آپ کے شعلوں سے بچا لے۔ اس وقت وہ کسی پہ نظر نہیں ڈالے گا۔ ایک اس وقت جب میزان عمل تولے جائیں گے اور وہ دیکھ رہا ہوگا کہ اللہ میرا پلڑا بھاری ہوا کہ نیکیوں کا کہ نہیں، اس وقت اس کے ذہن میں بس یہ ہوگا اللہ میرا پلڑا بھاری کر دے، اسے کوئی بھی بیٹا بیٹی بہن بھائی کوئی نظر نہیں آئے گا، اور وہ کسی کو بھی نہیں پہچانے گا۔ اور دوسرا یہ کہ جب وہ اس کے اعمال نامے سے پکڑائے جا رہے ہوں گے، سیدھے ہاتھ میں پکڑائے جاتے ہیں کہ الٹے ہاتھ میں پکڑائے جاتے ہیں۔ اگر اس کا اعمال نامہ دہانے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا تو خوش وہ اپنے پھر گھر والوں کو خوشخبری سنانے کے لیے جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیاب کر دیا، دیکھو میرا اعمال نامہ یہ میرے سیدھے ہاتھ میں پکڑایا گیا اور میری نیکی آزادی، اللہ نے مجھے جنت کا پروانہ دیا۔ اس وقت وہ پھر دیکھے گا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی انس بن مالک نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، ہم قیامت والے دن آپ کو کس طرح تلاش کریں گے اور کہاں پہ تلاش کریں گے؟ آپ ہمیں کیسے ملیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط سے جب گزر رہے ہوں گے تو وہاں پر میں موجود ہوں گا۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی اگر آپ وہاں نہ ملے تو آپ نے فرمایا میزان عمل، جہاں عمل تولے جا رہے ہوں گے، انسان کے نیک اور بد عمل تولے جا رہے ہوں گے، وہاں پہ مجھے دیکھنا۔ اور اگر میں وہاں پر نہ ملا تو حوض کوثر پہ میں ہوں گا، اور سب سے بڑا حوض میرا ہوگا اور سب سے زیادہ امتی میرے ہوں گے، اور میں اپنے امتیوں کو پانی پلا رہا ہوں گا۔ حوض کوثر کا پانی جو پی لے گا اس کو پھر پورے قیامت کے حساب کتاب تک پیاس نہیں لگے گی، اور وہ سکون سے اپنے حساب و کتاب کے لیے کھڑا رہے گا۔ حساب و کتاب کا دن بہنوں بچوں بیٹوں 50,000 سال کا دن ہوگا، اور اس دن کی سختی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، کتنی سختی ہوگی، اتنی سخت پیاس ہوگی۔ اس وقت ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے ہمیں پانی پلائیں گے اور جماعت کے جماعتیں آئیں گی۔ پھر آپ نے ان سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کس طرح پہچانیں گے اپنے امتیوں کو؟ وہ تو اتنے لوگ ہوں گے، خلقت کی خلقت، قیامت حضرت آدم سے لے کے قیامت تک، تو ہمیں کس طرح آپ پہچانیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امتیوں کے وضو کے نشانوں سے پہچانوں گا۔ میرے امتیوں کے نشان وضو کے، جہاں تک وہ وضو کرتا ہے وہ جگمگا رہے ہوں گے اور چمک رہے ہوں گے، اتنے جگمگاہٹ کسی اور پیغمبر کی امت میں نہیں ہوگی۔ اور جو ہمارے امتی ہوگا میں ان کو نماز کے نشانوں سے پہچانوں گا۔ تو میرے بچوں دیکھو نماز کتنی ضروری چیز ہے کہ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور اللہ کے نبی بھی ہماری وضو کے نشانوں سے ہمیں پہچانیں گے، اور اس کے آگے نور پیچھے نور، نور ہی نور ہوگا۔ اور نور کیا ہوگا؟ وہ اس کے نیک اعمال، وضو کے نشان۔ اب جب قیامت میں ہم پل صراط پہ سے گزر رہے ہوں گے تو اندھیری رات ہوگی، اندھیری رات، ظاہر اتنا دھواں جہنم پہ روشنی تو نہیں نہ ہو سکتی، اس میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، تو لوگ کس طرح پہنچیں گے؟ پھر اب اس میں راستہ بھی نظر نہیں آئے گا۔ تو پوچھا کہ کس طریقے سے پھر گزریں گے؟
तो पछताया कि नूर होगा। हमें सबको ये दुआ करनी चाहिए, अल्लाहुम्मा अतमिम लना नूरना फग़फिर लना वरहम लना इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। या अल्लाह तो हम पर अपना नूर मुकम्मल कर दे और हमारी खताओं को माफ कर दे, हम पर रहम फरमा दे, बेशक तू हर शय पे कादिर है। तो वो नूर इतना होगा, इतनी रोशनी होगी कि बहुत इतने अंबिया सालिहीन सिद्दीकीन इतना नूर होगा कि जैसे सूरज चलता है, बर्फ जल रहा है उनके आगे, दाएं बाएं ऊपर हर तरफ नूर होगा। वो अपने नूर की रोशनी में पुल सरात पार कर जाएंगे। तो काफिर पीछे से कहेंगे, ऐ अल्लाह के बंदो थोड़ा सा हमें भी अपना नूर दे दो ताकि हम भी, हमें तो अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन वो कहेंगे नहीं, हमें नहीं पता ये नूर कहाँ से आ रहा है, ये तो दुनिया में जब नेक अमल किए थे तुमने, उसी के साथ ये नूर अल्लाह ताला ने हमारे अंदर पैदा कर दिया था। ये नूर वही अमाल का नतीजा है और इसमें हमारी कोई वो नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से हम पर नूर आया। अब नूर ऐसा होगा कि बाज़ लोग तो पूरे नूर में जगमगा रहे होंगे, बाज़ लोगों का थोड़ा सा नूर होगा, बाज़ लोगों के इतना नूर होगा कि आगे सिर्फ देख सकते हैं, आगे आगे नूर होगा, और बाज़ लोगों का इतना होगा कि नाखून के बराबर नूर हो, जितना अमल उतना ही नूर। और बाज़ लोगों के सिर्फ नाखून पर इतना नूर होगा कि उसकी लाइट कभी जल रही होगी कभी बुझ रही होगी, तो वो ज़रा सा चमकेगा तो वो चलेंगे, जब रुक जाएगा तो फिर वो रुक जाएंगे। तो अल्लाह ताला से ये दुआ करनी चाहिए, अपने अमालों को इतना नेक रखें, इतने अच्छे करें कि अल्लाह ताला में अपना नूर अता फरमा दे, जिनकी रोशनी में हम पुल सरात को पार कर सकें। और वही नूर हमारा आखिरत में काम आएगा, और वही हमारे वजू के निशानात भी नूर की शक्ल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहचान लेंगे, और फिर वो हमें पानी पिलाएंगे हौज़े कौसर का। जिसने पानी पी लिया वो सैराब हो जाएगा और इंशाअल्लाह उसे जन्नत की उम्मीद हो जाएगी अल्लाह की रहमत से। इसलिए और ना क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक फरमाएंगे कि ऐ मेरे बंदो झुक जाओ, सजदा करो। तो अब जो दुनिया में नमाज पढ़ते होंगे वो झुक जाएंगे, सजदा करेंगे, अरकाऊ वस्सलातु मार्राकिन, वस्सकातु वस्सलातु मार्राकिन, ज़कात दो और नमाज पढ़ो और झुकने वालों के साथ झुको। तो प्यारे बच्चों, हम दुनिया में नमाज पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, खुश व खुशूस के साथ, अल्लाह को महसूस करते हुए अपने आगे, तो हमें क़यामत वाले दिन हम अल्लाह के जैसे अल्लाह ताला में फरमाएंगे, हुक्म देंगे झुक जाओ, सारी दुनिया खल्क़ सजदे में गिर जाएगी। लेकिन कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे बदनसीब होंगे, उनकी कमर की हड्डी, रीढ़ की हड्डी अकड़ जाएगी और वो झुक ही नहीं सकेंगे, इतने शर्मिंदा होंगे, इतने शर्मिंदा, अपने पसीने में डूबे हुए होंगे, कहेंगे अल्लाह हम इतने शर्मिंदा। वो लोग होंगे कि दुनिया में जब वो कहता था हय्या अलल फलाह हय्या अलल सलाह, मुअज्जिन कहता था कि आओ नमाज की तरफ, आओ फलाह की तरफ, तो वो नहीं आते थे, वो दुनिया में नाफरमानियां करते थे, नहीं आते थे। क़यामत वाले दिन अल्लाह उनसे तौफीक ही छीन लेगा सजदे की। अस्तग़फिरुल्लाह अल्लाहुम्मा ला तअजलना मिन्हुम। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम क़यामत वाले दिन ये वाक़यात पेश आएंगे, और क़यामत वाले दिन जब पुल सरात से लोग गुजरेंगे तो उस पर भी चेक पोस्टें कायम होंगी। जैसे दुनिया में फौजी अफसर होते हैं, वो देखते हैं, तलाशी लेते हैं, पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो, क्या है तुम्हारे पास। वो दो चेक पोस्टें होंगी, वो होंगी अमानत और सिलाए रहमी की। वो उसमें अमानत से मुराद ये कि दुनिया में जो भी चीज़ अल्लाह पाक ने दी, हमारा जिस्म, हमारा औलाद, हमारे माल, हमारी दौलत, हमारी खुराक, हमने किस तरह उस अमानत का हक अदा किया। माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, जवानी किन कामों में गुजारी, जिस्म किस काम में बोसीदा किया, और पैसा कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया। जब तक इन सवालों का जवाब नहीं दे देंगे हम अल्लाह पाक का, तो ज़मीन जो है हमारे कदम जकड़ लेगी। तो ये अमानत है, तो हमने इस अमानत की भी हिफाजत करनी है। हमारी जान हमारी अमानत है, इस पर भी अल्लाह ताला की है, ये हमारी नहीं है बल्कि अल्लाह की है। इसको हमने किन कामों में लगाना है, आमाल स्वालिह, फरमाबरदारियों में लगाना है। और सिलाए रहमी, सिलाए रहमी से क्या मुराद है कि रिश्तेदारों से और अपने रिश्तेदार बहन भाइयों से अच्छा सलूक करना, उसने सलूक करना। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रब्बना तक़ब्बल इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाब। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।